بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم۔ چینل داستان گو کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا موضوع ہے بدصورت شوہر۔ کسی شہر میں ایک بہت ہی مالدار تاجر رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو نہایت ہی خوبصورت اور نازوں کی پلی تھی۔ رئیس اس کی ہر فرمائش پوری کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ذرا بگڑ گئی تھی۔ جب اس لڑکی کی شادی کا وقت قریب آیا تو باپ نے اس کا رشتہ اپنے ایک دوست کے بیٹے کے ساتھ طے کر دیا، جو مال و دولت میں ان کے ہم پلہ تھے۔ بڑی دھوم دھام سے لڑکی کی شادی ہوئی۔ پورے شہر میں اس کی شادی کی دھوم مچی ہوئی تھی۔ اللہ اللہ کر کے رخصتی ہو گئی اور لڑکی اپنے سسرال پہنچ گئی۔ جیسے ہی اس کے دولہا نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا اور لڑکی نے اپنے شوہر کو دیکھا تو وہ مارے غم کے بے ہوش ہو گئی۔ جب ہوش آیا تو اس نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور چیخ کر روئی، کیونکہ اس کا دولہا تو بدصورت نکلا۔ سیاہ رنگ، بھدے ناک نخوش اور موٹے جسم والا مرد، بھلا اس کا دولہا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے نفرت اور حقارت بھرے لہجے میں شوہر سے کہا، چلے جاؤ اس کمرے سے، مجھے تمہاری صورت سے نفرت ہے۔ میں کس منہ سے اپنی سہیلیوں کو بتاؤں گی کہ میرا شوہر تو اتنا بدصورت ہے؟ دولہا صرف شکل و صورت کا بدصورت تھا، لیکن اس کی سیرت اور مزاج بہت بڑھیا تھے۔ اس نے کہا، اب تو ہماری شادی ہو گئی ہے، اب کیا ہو سکتا ہے؟ بہتر ہے باقی زندگی صبر و شکر سے گزار دیں۔ لڑکی نے جھٹ سے کہا، قطعی نہیں، میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ تم جیسے بدصورت شخص کے ساتھ کسی صورت نہیں رہ سکتی۔ بہتر ہے کہ تم مجھے ابھی اور اسی وقت طلاق دے دو تاکہ تم سے جان چھٹے۔ مگر ہاں، تم اس طلاق کی ذمہ داری اپنے سر لوگے، مجھے مورد الزام نہیں ٹھہراؤ گے۔ اس بھلے شخص نے اپنی نئی نویلی دلہن کو اسی وقت طلاق دے دی اور سارا الزام اپنے سر لے لیا۔ ساری دنیا نے اس بیچارے کو لعن طعن کی۔ اپنے پرائے سب ہی اس سے نفرت کرنے لگے۔ لڑکی ہر گناہ سے بری ہو کر میکے آ گئی اور اس امیر کبیر باپ نے 2 ماہ کے اندر اندر اس کی دوسری شادی بھی کرا دی۔ ہاں، اس بار اس کا شوہر کسی شہزادے سے کم نہ تھا۔ جدھر سے گزرتا لڑکیاں اس پر مرتیں۔ اس شخص کو بھی اپنی خوبصورتی پر بڑا ناز تھا۔ شادی کے پہلے ہی دن اس نے اپنی بیوی کے ناز نہیں اٹھائے، یہ کہہ کر کہ میں بھی کسی سے کم تو نہیں۔ اس کے علاوہ وہ شراب نوشی، جوئے، رقص و سرور اور فضول عادتوں کا رسیا نکلا۔ وہ رات گئے دیر سے گھر آتا اور بیوی کو مارتا پیٹتا اور اس سے فرمائش کرتا کہ اپنے باپ کے گھر سے اتنا پیسہ لاؤ۔ 1 سال کا عرصہ گزر گیا۔ جو کچھ بھی اس آدمی کے پاس تھا وہ جوئے اور شراب کی نظر ہو گیا۔ اسی دوران اس لڑکی کے رئیس باپ کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ دنیا میں تنہا رہ گئی۔ اس کا رہا سہا آسرا بھی چلا گیا۔ تب ایک دن اس کے شوہر نے اپنی فرمائشیں پوری نہ ہونے پر اسے کھڑے کھڑے طلاق دے دی اور وہ اس پورے کائنات میں اکیلی تن و تنہا رہ گئی۔ شوہر کے گھر سے نکلنے کے بعد وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئی، ٹکڑوں ٹکڑوں کی محتاج ہو گئی۔ آخر کار ایک رئیس کی حویلی میں اسے برتن مانجنے اور گھر کا کام کرنے پر رکھ لیا گیا۔ ایک دن وہ حویلی میں کام کر رہی تھی کہ سامنے سے وہ رئیس اور اس کی بیوی بچے نظر آئے۔ مالکن کیا تھی، زمین پر اتری ہوئی کوئی حور تھی اور اس کے 2 نہایت خوبصورت بچے
جو باپ کا ہاتھ پکڑے اندر آ رہے تھے، جیسے ہی اس نے بچوں کے باپ کو دیکھا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ اسے لگا جیسے ہزاروں شیشے کے فانوس زمین پر گر کر کرچی کرچی ہو گئے ہیں۔ یہ رئیس کوئی اور نہیں بلکہ اس کا پہلا شوہر تھا۔ دوستو، دنیا میں ہر شے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے۔ کسی بھی چیز کو حقیر جاننا رب تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ ضروری نہیں کہ جو انسان جو چاہے وہی اس کے لیے بہتر ہو۔ بعض اوقات جو شے ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس میں بھی خیر نکل آتی ہے۔ ناظرین اور سامعین، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ سامنے لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ شکریہ۔